وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کامیابی کے بارے میں، تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک توحید کے ساتھ چمٹو، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دوسرا، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عزت والا سر اگر جھکے گا تو اس کے لائق صرف اللہ رب العالمین۔ یہ سر کاٹ تو سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ توحید کا اقرار کرو، دوسرا کام شرک نہ کرو، تیسرا کام تکبر نہ کرو، غرور تکبر نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نئے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تمہارے اوپر نظر بھی آنی چاہیے۔ کیا نئے جوتے پہننا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نئے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا، تمہارے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شکرانے کے لیے نظر آنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو سن کر اس کا انکار کرنا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ حق بات سامنے آ جائے اور اس کا انکار کرنا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک رسول بھیجا دین حق دے کر۔ کیا دے کر بھیجا؟ حق دے کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی نے آزاد کیا، لونڈی بنی اور اس کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ بات سنا رہی ہے، کہتی ہے ایک دن جب میں یہودی تھی میرا چچا آیا تھا میرے ابا جی کے پاس، بڑے بھائی کو کہتا ہے کیا یہ سچا نبی نہیں جس کا نام ہے محمد؟ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا اللہ کی قسم سچا نبی۔ اس نے کہا جو اس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے کیا یہ سچی کتاب نہیں ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سچی کتاب ہے۔ پھر پروگرام کیا ہے؟ سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے، پھر پروگرام کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم عداوت ہی عداوت، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم مانیں گے نہیں، ہم اقرار نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ کیا ہے؟ حق بات سامنے آ جائے، بات دل کو لگے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، نبی کا فرمان آ گیا ہے، اب بندہ کہے میرے مسلک کا مسئلہ ہے، میرے امام نے ایسے کہا تھا، میری برادری کا مسئلہ ہے۔ نہیں، جب بات آ جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اپنی مرضی چلے گی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے رسول کا مقام یہ ہے جس بات کا حکم دے دے مان لو اور جس بات سے روک دے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں، صحابہ چل پھر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، صحابہ فوراً بیٹھ گئے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، دروازے میں تھا۔ آپ نے کہا عبداللہ ادھر کیوں بیٹھ گیا، آگے آ جائے۔ اللہ کے نبی آپ نے تو حکم دیا، اللہ اللہ آپ نے تو حکم دیا، میں کیسے میں جرت کر سکتا ہوں، حکم آپ ارشاد فرمائے اور آپ کا صحابی ماننے سے انکار کر دے۔ ایک ایسی جماعت تیار کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام جو آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، حکم ماننے والے تھے، آپ پر اپنی جانیں نثار کرنا۔
آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، آخری بات کرنے لگے، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی بیوی اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنے آپ خوبصورت لگتے ہیں، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، سونے چاندی سے زیادہ، اونٹ گھوڑوں سے زیادہ، زمینوں جائیدادوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر بس، اتنی سی محبت بس؟ اللہ کے نبی ماں باپ قربان، بیوی بچے قربان، سونا چاندی زمینیں قربان، ایک میں نے جان بچائی ہے، جان بچائی ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پھر پتہ کیا کہنے لگے اللہ کے نبی، میں آپ کے اوپر اپنی جان بھی قربان۔ اللہ اللہ، جب پتہ چلا نا آپ نے فرمایا عمر ابھی تم اپنے آپ کو ایمان والوں میں نہیں شمار کر سکتے، تم نے جان بچائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نہیں ہو سکتے تم ایمان والے جب تک اپنی جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، کائنات کے انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو، تم ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ ایسی ایک جماعت تیار ہو گئی محترم بھائیو، 30 سال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اطاعت کی، صرف 30 سال کے اندر اندر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے حکم دیا میرے صحابہ، حق آ گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، صحابہ نمازی بن گئے۔ آپ نے حکم دیا، اللہ کا حکم آیا روزہ رکھو، صحابہ روزے دار بن گئے۔ آپ کا حکم آیا زکوٰۃ ادا کرو، صحابہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے۔ حکم آیا حج کرو، صحابہ حاجی بن گئے۔ نبی نے حکم دیا اب جہاد کرو، تو صحابہ کیا بن گئے؟ مجاہد بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مجاہد بن گئے۔ نابینا صحابی آ گیا میدان میں، اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ٹوٹے کھاتا پینے کا آن نظر تجھے آتا نہیں، جہاد میں تو گھوڑے دوڑتے ہیں، تلواریں تیر چلتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ میں وہ کام کروں گا جو آنکھوں والے نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی اسلام کا پرچم مجھے پکڑا دینا، اسلام کا پرچم مجھے پکڑا دینا۔ ہو سکتا ہے دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھ کر، برستے ہوئے تیر دیکھ کر، چلتی ہوئی تلواریں دیکھ کر آنکھوں والا ڈر جائے، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ میں اسلام کا پرچم اٹھا کر رکھوں گا جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک بازو میرے ساتھ ہیں، میں اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دوں گا۔ پھر ایسا پرچم اٹھایا، پھر یہ گر نہ سکا۔ 30 سال کا رزلٹ کیا نکلا؟ 2 سپر پاوریں گرا دی صحابہ کرام۔ کتنی سپر پاوریں؟ رومن امپائر اور یہ ایران، اس وقت کی سپر پاوریں کیسر و کسرا صحابہ کرام نے گرا دیا۔ اس کے بعد 1400 سال کے بعد آج کے دور میں جہاد شروع ہوا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیتا کیے، آج سنو جہاد شروع ہوا، 30 سال کا وقت گزرا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ کتنی سپر پاوریں کرا دی ہیں؟ 2 سپر پاور۔ ایک سپر پاور روس اور دوسری سپر پاور کون سی ہے؟ امریکہ۔ محترم بھائیو، آج دنیا میں آپ سے لڑنے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں۔ یہ ہندو فوجی، یہ تو سانپ کو بھی دیوتا مانتے ہیں، یہ تو ہاتھی کو گنیش کہتے ہیں، بندر کو ہنومان کہتے ہیں، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بات کیا بیٹھ گئی ہے؟ بات یہ بیٹھ گئی، ایک فوجی کہتا ہے یار یہ مجاہد ہے، ان سے امریکہ نہیں جیت سکا۔ وہ امریکہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں امریکہ بہت بڑی پاور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں
امریکہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فلمیں دکھا کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا تھا اس نے، کچھ بھی نہیں امریکہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں امریکہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکا، ہمارا کیا بنے گا؟ میں بتاؤں کیا بنے گا؟ برگس بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ہم نے جڑے رہنا ہے، ہم نے جڑے رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَجَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، تم جہاد جاری رکھو، جہاد جاری رکھو اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ کس کا فرمان ہے؟ نبی کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے۔ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے دیوانے اور پروانے ہیں، اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے ہم نے یہاں پر اتحاد پیدا کرنا ہے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تکبر کی بات ہو رہی تھی، تکبر کیا ہے؟ حق آ جائے اس کا انکار کر دینا، باتیں کرنا۔ اب میں نے آپ کو بیان کر دیا، اب آپ نے جڑنا ہے حق کے ساتھ انشاءاللہ۔ دوسری نشانی تکبر کی کیا ہے؟ اگلے بندے کو حقیر سمجھنا، اگلے بندے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ نہیں محترم بھائیو، ہم نے انشاءاللہ تکبر نہیں کرنا، سب انسان برابر ہیں۔ بڑے کا ادب کریں گے، چھوٹے سے شفقت سے پیش آئیں گے، بڑے کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹے کے گناہ کم ہیں۔ ہم انشاءاللہ عزت و احترام کے ساتھ اتحاد کی فضا قائم کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔